اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، اساتذہ کرام، پیارے ہم صفحہ شاگرد ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے خوشگوار زندگی کیسے گزاریں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے چند اصول پیش کروں گا کہ خوشی کے لیے کیسے رہا جا سکتا ہے، خوش زندگی کا کیا کلیہ ہے اور خوشی کتنی ضروری ہے۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج کل ہم دنیا کے ہزاروں چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان چیلنجز سے سامنا کر کے خوش رہنا اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنا بہت ضروری ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کے مدافعت کے نظام بہت بہتر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوش ہوتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں۔ دونوں باتیں بڑی یقینی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم خوشی کو ڈھونڈتے ہیں اشیاء کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ اشیاء ہوگی اتنی زیادہ ہماری خوشی ہوگی۔ تو میرے عزیزو یہ بات کلیئر کر لو کہ دنیا بڑی ترقی پر ملے گی مگر خوشی نہیں ملے گی۔ کئی لوگوں کو دیکھیں گے جن کی گاڑی بڑی بہترین ہے، گھر بہترین ہے، بہت سارے وسائل ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ خوش نہیں ہے۔ آج ہم بے شمار آسانیوں کے باوجود خوش نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اور وہ مسئلہ آج ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا یہ مسئلہ ہمارے سوچنے کے انداز کا ہے۔ وہ زندگی جو ہمیں ملی ہے کیا ہم نے قبول کی ہے؟ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے، مگر بہترین نظریے کے ساتھ خوش رہنا آسان ہے۔ حل یہ ہے کہ اپنے مسائلوں کے ساتھ جینا سیکھیں۔ ان مسائلوں کے پیچھے خیر اور حکمت کی معنی ضرور ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، اور خوش رہنے کے لیے زندگی کو قبول کرنے کا شعور عطا فرما۔ مجھے ایک مثال بہت اچھی یاد آئی کہ ایک تاریخ کا بادشاہ تھا محمود غزنوی، جس کا بڑا ہی لاڈلا ملازم تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خربوزہ کا پھل کاٹا اور اپنے سب درباریوں کو ایک ایک ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ کھائیں اور بتائیں کیسا ہے۔ تو وہ سب کھانے لگے، مگر جو کھائیں اسے کھایا نہ جائے۔ وہ اس کڑوے پھل کو کھاتے ہی تھوک دے اور کہیں کہ میرے سے کھایا نہیں جا رہا۔ لیکن جب ایاز کی باری آئی تو اس نے وہ پھل کھایا، بڑے مزے سے اس کڑوے پھل کا ٹکڑا کھا کے اس نے کہا الحمدللہ، بڑا ہی مزیدار ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کہہ رہے ہیں کڑوا کھایا نہیں جاتا، لیکن ایک ایاز ایسا ہے جو کہہ رہا ہے بڑا ہی مزیدار ہے۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ تم نے کیسے کہہ لیا کہ پھل مزیدار ہے؟ تو ایاز نے جواب دیا، اور کیا ہی خوبصورت جواب دیا، کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھوں سے اتنے میٹھے پھل کھائے ہیں کہ اگر ایک پھل کا کڑوا کھانا پڑ گیا تو گلا اس کا کیا کرے۔ تو جس مالک نے آپ کو عنایتیں کی، اتنے نعمتیں دی، اتنے کرم کیے، وہاں پر کوئی دکھ آ گیا تو اس دکھ پر راضی رہا کرو۔ وہ ہمارا اپنا رب ہے، کہیں پر دکھ آ گیا تو قبول کیجئے تاکہ مطمئن قلب ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، خوشی کے لیے اپنی زندگی کو قبول کرنا سیکھو۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ شکریہ۔